ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام، آج کی یہ خوبصورت محفل، خوبصورت کانفرنس جو جامع مسجد مدنی بشارت ضلع چکوال میں بڑی ہی محبت کے ساتھ دوستوں نے سجائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کا اس پروگرام کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی دوست احباب آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا، یہاں مل بیٹھنا، ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پہ ہمارے بڑے پیارے دوست جناب قاری محمد ادریس صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضرت قاری صاحب کی پوری محنت اور پوری توجہ اس پروگرام میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان جیسی ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی مزید مہمان حضرات تشریف لے آئے ہیں اور کچھ پہنچنے والے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ حضرت قاضی محمد ظہور الحسین صاحب اظہر، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے امیر حضرت قاضی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں وہ اسٹیج پر بھی تشریف لے آئیں گے۔ مجھے کچھ کلاموں کا حکم بھی ہوا ہے، خصوصی طور پہ ہمارے میزبان بھائی یاسر صاحب نے بھی حکم کیا اسی کلام کا، اور ہمارے بھائی ظفر صاحب ڈیسنٹ ساؤنڈ چکوال سے بھائی ظفر صاحب نے بھی مجھے اس کلام کا حکم کیا ہے، تو انشاءاللہ میں وہ کلام بھی پڑھوں گا خصوصی طور پہ، لیکن آغاز کروں گا درود پاک سے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے دیا، کہ ہم جب بھی اپنے آقا کی ذات پر درود پڑھتے ہیں تو ہمارا درود آقا کے روضے پر پہنچایا جاتا ہے۔ جب ہم یہاں سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے ہمارا درود وہاں پر پہنچتا ہے، اور جب ہم وہاں جا کر پڑھتے ہیں میرے آقا خود درود سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو آپ احباب پوری محبت سے اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ پہلے ذرا محفل کو درود پاک سے معطر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں اگلے کلام کی جانب فوراً منتقل ہو جاؤں گا۔ شامل ہو جائیے گا، کوئی زبان خالی نہ رہے، محبت سے ہر عاشق ہر دیوانہ میرے ساتھ مل کے پڑھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ میرے نبی کی شان ہے۔ جن کا عقیدہ ہے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جی میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، مولا جی میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جی میں ویکھا رحمت تیری، جی میں ویکھا رحمت تیری، بلے بلے بلے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد،
بولو اللہم ماشاءاللہ کتنے پیارے عاشق ہیں میرے نبی کے ذرا تھوڑا سا آواز کو بلند کیجئے اور محبت سے درود پاک پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم دفعہ ہر عاشق کی آواز آئے مسجد گونج جائے درود پاک سے اتنی بلند آواز سے درود پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں کون سا ایسا بندہ ہے جو درود پاک سے محروم ہو رہا ہے اگر خاموش ہے تو پکڑ کے اس کو کہیے کہ میرے بھائی آج اپنی زبان کو میٹھا کرتے ہیں نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم ماشاءاللہ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے دی پر مر مٹنے کا جذبہ دی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے وہ میرے جملے پہ دائیں ہاتھ اٹھا کے اقرار کریں گے دل پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم ایک دفعہ میرے آقا کا ہر دیوانہ اٹھائے ذرا دائیں ہاتھ اور میرے نبی کی محبت میں لہرا کے ذرا صدا لگائے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ آج جو تیرے نبی کا امتی یہاں بشارت میں مدنی مسجد میں بیٹھ کے تیرے نبی کی ذات میں دائیں ہاتھ اٹھا کے درود پڑھے میرے مولا روز محشر اس بندے کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ 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 اللہ
اللہ محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد درود پاک پڑھ کے اور سن کے جن کا ایمان تازہ ہوا وہ کہہ دینا سبحان اللہ۔ جن کے دل کو تسکین ملی میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھ کے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ حمد پڑھ رہا ہوں بھائی یاسر صاحب کی طرف سے بھی حکم ہے اور ہمارے بھائی ظفر صاحب کی طرف سے 20 ساؤں چکوال کا حکم میں پورا کر رہا ہوں۔ احباب پوری محبت سے شامل ہو جائیے گا۔ شاعر کہتے ہیں اللہ کرم 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 اللہ کرم۔ آج اپنے رب سے کرم مانگ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے، مل کے کہہ دے ذرا اللہ کرم 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 کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم۔ اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 کرم 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 اللہ کرم۔ اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں۔ اسباب ہوں ان کو ایسے باہم، اسباب ہوں ان کو ایسے باہم۔ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 کرم 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 اللہ کرم۔
ایک نعت ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، میں نے ابھی تک صرف ایک ہی دفعہ پڑھا ہے کسی محفل میں، آج ابھی دوسری مرتبہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ بڑی خوبصورت نعت ہے، محبت سے شامل ہو جائیے گا اور محبت سے سماعت بھی فرمائیے گا۔ یوں ہی سمجھیے گا کہ یہ نعت جو ہے وہ میں آپ کو بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں بشارت والوں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور طاہر بھائی، یاسر بھائی، تحفہ دیتے ہوئے تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، آج میں دیکھوں گا کہ بشارت والے تحفہ وصول کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ پوری محبت سے شامل ہو جائیے گا۔ ایک دفعہ ذرا حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں، میں نعت کا آغاز کرتا ہوں۔ نعت بڑی خوبصورت ہے اور شاعر ہیں مفتی سعید ارشد صاحب، اس نعت کے سنیے گا، لکھتے ہیں شاعر: آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی نعت کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی نعت کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں۔ لکھوں نعت محمد میں، لکھوں نعت محمد میں، لکھوں نعت محمد میں، لکھوں نعت محمد میں، اتنی میری اوقات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں۔ اور جن میں نعت سما جائے، 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 ایسے میرے جذبات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں۔ اور عرش پہ جیسے آپ نے کی، عرش پہ جیسے آپ نے کی، آقا عرش پہ جیسے آپ نے کی، عرش پہ جیسے آپ نے کی، ایسی اب ملاقات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں۔ اور جلوہ جانا کے آگے، جلوہ جانا کے آگے، جلوہ جانا کے آگے، جلوہ جانا کے آگے، حسن کائنات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں، یہ لب اور ان کی بات کہاں، آپ کہاں میری ذات کہاں،
ساتھ کہاں آپ کہاں میری ذات کہاں یہ لب اور ان کی بات کہاں آپ کہاں میری ذات کہاں لب اور ان کی بات کہاں یہ لب اور ان کی بات کہاں آپ کہاں میری ذات کہاں اور ارشد نعت سنانے کو ارشد نعت سنانے کو ارشد نعت سنانے کو ارشد نعت سنانے کو میری ایک حیات کہاں آپ کہاں میری ذات کہاں یہ لب اور ان کی بات کہاں آپ کہاں میری ذات کہاں یہ لب اور ان کی بات کہاں آپ کہاں میری ذات کہاں آپ کہاں میری ذات کہاں یہ لب اور ان کی نعت کہاں یہ لب اور ان کی بات کہاں آپ کہاں میری ذات کہاں اس کے ساتھ ہی میں ایک اور نعت ڈائریکٹ آپ کو دے رہا ہوں بغیر تمہید کے اور یہ بھی بالکل نیا کلام ہے اور انشاءاللہ چند دنوں میں یہ میری نعت آپ کو یہ ریلیز بھی ہونے والی ہے آج کل چونکہ کیسٹوں کا اور سیڈیوں کا تو دور ہے نہیں ہے سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے تو انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ ہی کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ آپ کو اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ میں سننے کو بھی ملے گی میں یہ نعت ایک اور نعت بطور تحفہ آپ کو دے رہا ہوں پوری محبت سے شامل ہو جائیے گا میں بھی آقا کا غلام ہوں اور آپ بھی آقا کے غلام ہیں شرما کے نہیں پوری محبت سے فخر سے بولیں ہم بھی آقا کے غلام ہیں اور یہ غلامی انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ثابت ہوگی انشاءاللہ اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حضور کا پکا اور سچا غلام بنا دے جب حضور کی سچی غلامی مل جائے گی تو پھر انشاءاللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اپنے سچے غلاموں کو جہنم کی طرف جانے دے انشاءاللہ آقا نہیں جانے دیں گے سنیے گا میں نعت پڑھ رہا ہوں آپ کو ذرا خاموشی بھی توڑنی پڑے گی اور ذرا تھوڑی سی محبت سے سننا پڑے گا لکھتے ہیں شاعر غلام مصطفیٰ صلی علیہ ہونا ہی کافی ہے 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 غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے غلام مصطفیٰ صلی علیہ ہونا ہی کافی ہے غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے اور نہیں حاجت مجھے کوئی زمانے بھر کے نغموں کی نہیں حاجت مجھے کوئی زمانے بھر کے نغموں کی نہیں حاجت مجھے کوئی زمانے بھر کے نغموں کی میرے لب پر درودوں کی صدا ہونا ہی کافی ہے میرے لب پر درودوں کی صدا ہونا ہی کافی
کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے، غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے۔ اور شعر سنیے گا طاہر بھائی، یاسر بھائی، میں شعر پڑھ رہا ہوں اور حضور کے امتیوں سے مخاطب ہو کے جملہ دے رہا ہوں۔ میں نے عاشق نہیں کہا، دیوانے نہیں کہا، میں نے کہا ہے امتی۔ توجہ کرنا، شاعر کہتے ہیں ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں، ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں، ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں، رسول اللہ کا محو دعا ہونا ہی کافی ہے، رسول اللہ کا محو دعا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے۔ اگر غلام مل کے محبت سے کہیں گے تو ایک سرور آ جائے گا، مل کے کہیں ذرا، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے۔ اللہ آپ کو حضور کی غلامی نصیب فرما دے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے، غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے۔ وہ شعر آ گیا، وہ شعر آ گیا ہے طاہر بھائی، جس شعر کی وجہ سے میں نے اس نعت کو شروع کیا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے رات بھی اس نعت کو پڑھا۔ راجن پور ڈیرہ غازی خان کے علاقہ میں 3-4 ہزار کا مجمع تھا، مجھے انہوں نے داد دی اور ایسی داد دی کہ انشاءاللہ یاد رہے گی۔ 11 اکتوبر علی پور جتوئی کا علاقہ تھا، 4-5 ہزار کی تعداد میں لوگ تھے ماشاءاللہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مانسیرہ کے مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما تھے۔ میں نے جب یہ نعت پڑھی تو مجھے اس شعر کے اوپر مفتی صاحب نے انعام بھی دیا اور یہ شعر مجھ سے بار بار سنا، اور علماء جتنے بھی تشریف فرما تھے مجھے دعاؤں سے نوازا انہوں نے۔ آپ اگر پورا مجمع کھڑا ہو کے بھی داد دینا اس شعر پہ تو داد کم ہے، شعر میرا اس سے بھی بڑا ہے، لیکن آپ نے کھڑے ہونا نہیں ہے، بس اپنی زبان کو کھولنا ہے اور ہاتھوں کو ذرا اٹھا کے مجھے زیارت قربانی ہے اگر میرا شعر پسند آ جائے۔ شعر بہت بڑا ہے، اب آپ میرے شعر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ بشارت والوں میں تم پہ چھوڑتا ہوں، تمہاری مرضی ہے۔ بات بہت بڑی ہے، جملہ بہت بڑا ہے جو میں تمہیں دینے لگا ہوں، انصاف کرنا میرے شعر کے ساتھ۔ لکھتے ہیں شاعر، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے، بتانے کے لیے عظمت تیری اے فاطمہ زہرا، بتانے کے لیے عظمت تیری اے فاطمہ زہرا، بتانے کے لیے عظمت تیری اے فاطمہ زہرا، تیری آمد پہ آقا کا کھڑا ہونا ہی کافی ہے، تیری آمد پہ آقا کا کھڑا ہونا ہی کافی ہے، بتانے کے لیے عظمت تیری اے فاطمہ زہرا، تیری آمد پہ آقا کا کھڑا ہونا ہی کافی ہے، تیری آمد پہ آقا کا کھڑا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی اللہ ہونا ہی کافی ہے۔ میں نعت کے دوران بولتا نہیں ہوں، طاہر بھائی
بھائی مجھے بچپن سے جانتے ہیں جب سے میں نعت پڑھ رہا ہوں میں، لیکن شعر ایسا آ گیا ہے طاہر بھائی کے ایک چھوٹا سا واقعہ ان کو سنانا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ یہ شعر کا پورا مزہ لے سکیں گے۔ اور طاہر بھائی آپ نے مجھے بڑے عرصے سے سن رکھا ہے اور بھی نعت خوانوں کو سنتے ہیں، یاسر بھائی آپ بھی جتنے دوست ہیں، یہ جو موضوع اب میں پڑھنے لگا ہوں نا، آپ نے آج تک کسی نعت خوان سے اس واقعے پہ شعر نہیں سنا ہوگا۔ میں آپ کو شعر دینے لگا ہوں، غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور شہادت کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور سنی تھی کہ بس چند لمحوں میں شہادت کو پہنچ جائیں۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبیدہ بن حارث شدید زخموں کی تاب لاتے ہوئے شہادت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ کو میرے قریب لے آؤ۔ صحابہ حضرت عبیدہ کو اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے، قدمین مبارک میں اسی حالت میں رکھ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر حضرت عبیدہ بن حارث نے وہیں پر جام شہادت نوش کیا۔ اب یہ واقعہ آپ کو سنا دیا ہے، میں شعر پڑھنے لگا ہوں، میری محنت ہو تو مجھے داد چاہیے، کنجوسی آپ کی نہیں چاہیے مجھے، شعر بہت بڑا ہے، آپ کیا انصاف کرتے ہیں، آپ پہ چھوڑتا ہوں، جملہ دے رہا ہوں بشارت والو، شعر کہتے ہیں دم آخر عبیدہ نے کہا ہے جان دو عالم میں، دم آخر عبیدہ نے کہا ہے جان دو عالم میں، دم آخر عبیدہ نے کہا ہے جان دو عالم میں، تیرے تلووں کا سینے سے لگا ہونا ہی کافی ہے، تیرے تلووں کا سینے سے لگا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی علیہ ہونا ہی کافی ہے، اور مجھے شاہوں سے کیا لینا فقط میرے لیے ذہنی، مجھے شاہوں سے کیا لینا فقط میرے لیے ذہنی، در سرکار کا ادنا گدا ہونا ہی کافی ہے، در سرکار کا ادنا گدا ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی علیہ ہونا ہی کافی ہے، غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے، غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے۔